الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر واتبع سبيل من أناب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا اور ان انبیاء کرام کے اوپر کتابوں کو اور صحائف کو نازل فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری تھی کہ یہ انسانوں کو شیطان سے دور کر کے اللہ رب العزت سے جوڑ دیں، اور اس کے لیے انبیاء کرام نے انسان کے من کے اوپر محنت فرمائی، انسان کے باطن کے اوپر محنت فرمائی۔ اس لیے جو بھی اپنے وقت پر کسی بھی نبی کے اوپر ایمان لے آیا، ان کی صحبت میں آ گیا، پھر ان جیسا مقام بعد والوں کو نہ مل سکا۔ انسان کا دل اللہ رب العزت نے اس انداز میں بنایا ہے کہ یہ دوسرے انسان کے احساسات کو، جذبات کو، کیفیات کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انسان کسی دوسرے کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہو تو یہ دوسرے کی صحبت کا اثر اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ اس لیے صحبت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ حضرت نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضرات صحابہ کرام حاجی بھی تھے، صحابہ کرام نمازی بھی تھے، صحابہ کرام روزہ دار بھی تھے، صحابہ کرام مجاہد بھی تھے، صحابہ کرام قاری قرآن بھی تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے یاروں کے لیے، اپنے محبوب کے ساتھیوں کے لیے لفظ صحابی کو پسند فرما لیا۔ صحابی کا کیا مطلب؟ میرے محبوب کے صحبت یافتہ۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ صحبت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں، پرفتن دور میں، جہاں پر صحبت کے اثرات ہوتے ہیں،
جہاں کسی اللہ والے کی صحبت میں آنے کی برکت سے انسان کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جاتی ہے، وہیں پر یہ صحبت انسان کے ایمان کو تحفظ بھی دیتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح کمثل صاحب الکیر، نیک اچھا ساتھی اس کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی مشک بیچنے والا ہوتا ہے، اور برے ہم نشین اور ساتھی کی مثال لوہار کی بٹی کی مانند ہے کہ اگر آپ خوشبو والے کے پاس جائیں گے، خوشبو نہ بھی خریدیں، جتنی دیر دکان پر بیٹھے رہیں گے خوشبو آتی رہے گی، لیکن اگر آپ لوہار کی بھٹی پر جا کر بیٹھ جائیں، آپ کے کپڑے جل جائیں گے، کوئی چنگھاری جسم پر گر گئی تو جسم کا وہ حصہ جل جائے گا، اگر کچھ نہ بھی جلا تو جتنی دیر وہاں پر بیٹھے رہیں گے آپ کو دھواں ضرور آتا رہے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ دوست کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ اس لیے تو ہمارے مشائخ نے فرمایا، یار بد بدتر از مار بد، برا دوست سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ کیوں؟ سانپ اگر ڈس لے گا تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جائے گی، اگر برے دوست نے ڈس لیا تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ بلکہ ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا، برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہے۔ دلیل دی، فرمایا شیطان فقط انسان کے دماغ میں وسوسے ڈالنے کی حد تک محدود ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف وسوسے ڈال سکتا ہے، گناہ کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، لیکن برا دوست انسان کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہے اور اس سے وہ گناہ کروا لیتا ہے۔ اس لیے انسان دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو انسان برے لوگوں سے دوستی لگانے والا ہوگا، بری صحبت میں بیٹھنے والا ہوگا، قیامت والے دن جب وہ کھڑا ہوگا یہی کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس لیے انسان دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ آپ صحبت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب یہ کس نفس سے اللہ مخاطب ہیں؟ ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہے، یہ وہ روح ہے جو اللہ سے راضی ہو چکی، اللہ اس سے راضی ہو چکا، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں میرے بندوں میں شامل ہو جا،
اور پھر میری جنت میں شامل ہو جا. نیک بندوں میں شامل ہونے کی بشارت پہلے دی جا رہی ہے، جنت میں داخل ہونے کی بشارت بعد میں دی جا رہی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا تو ان کی اہلیہ قریب بیٹھی تھی، فرمانے لگیں واہ حزنا واہ حسرتا، ہائے غم ہائے افسوس. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور اپنی آنکھوں کو کھول کے فرمایا واہ فرحا واہ تربا، ہائے میری راحت، ہائے میری خوشی، غدن نلقی محمدا واصحابا، کل ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کریں گے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک صحبت میں بیٹھنے والے بنیں. علامہ خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی صحابی رسول ہیں، محدث وقت ہیں. جب کوئی مسئلہ ان سے پوچھا جاتا اور اس مسئلے کے جواب میں ان کو کوئی شک و شبہ پڑتا تو کیا فرماتے؟ علامہ خطیب بغدادی فرماتے ہیں ان ابن عمر کان اذا سئل عن شیء یشکل علیہ. اگر عبداللہ ابن مبارک سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا آپ اس مسئلے پر مشتبہ ہو جاتے، فقال تو فرمایا کرتے تھے سألوا سعید ابن المسیب، اس سوال کو سعید ابن مسیب سے پوچھ لو، فإنه قد جالس الصالحین، وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں. ایک صحابی لوگوں کو ایک تابعی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے علم زیادہ پڑھا ہوا ہے، انہوں نے زیادہ اساتذہ سے استفادہ کیا ہوا ہے، انہوں نے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. نہیں فرمایا، انہوں نے نیک لوگوں کی صحبت اٹھائی ہوئی ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ نیک لوگوں کی صحبت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں آتا ہے اس کے کئی طرح کے فوائد ہوتے ہیں. اس میں ایک فائدہ تو یہ کہ صحبت کا اپنا اثر ہوتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ حیوانات کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الفخر والخیلاء فی اہل الخیل والابل، تکبر اور غرور ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو گھوڑے اور اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ گھوڑے کے اندر تکبر ہوتا ہے، اونٹ کے اندر تکبر ہوتا ہے. جو ان کو پالنے والے ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے. آگے ارشاد فرمایا والسکینۃ فی اہل الغنم، اور عاجزی اور مسکینی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جو بکریوں کو پالنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے. تو بخاری شریف کی یہ بات، یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جانوروں کی صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی مبارک الابل، تم بکریوں کے باڑے میں تو نماز پڑھ لیا کرو لیکن اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو. محدثین نے اس کی کئی وجوہات لکھی. ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ لکھی کہ دیکھیں نماز سراپائے عاجزی ہے، نماز کے ہر رکن سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے. کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا عاجزی کا اظہار ہے، کسی کے سامنے رکوع کے بل جھک جانا عاجزی کا اظہار ہے، کسی کے سامنے التحیات کی شکل میں بیٹھ جانا عاجزی کا اظہار ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، ٹکا دینا زمین کے اوپر انتہائی عاجزی کا اظہار ہے. تو نماز سراپے عاجزی ہے. تو جب ایسی عاجزی والا کوئی عمل کرنا ہو تو انسان کو ماحول بھی اس کے مطابق ملنا چاہیے. چونکہ بکریوں میں عاجزی ہے، ان کے باڑے میں ماحول عاجزی والا ہے، اس لیے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی گئی. لیکن اونٹوں کے اندر تکبر ہے، ماحول تکبر والا بنا ہوا ہے، اور تکبر والے ماحول میں عاجزی والا عمل کرنا اچھا نہیں، اس لیے وہاں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا.
تو اندازہ لگائیے جانوروں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان کے اوپر جمادات کی صحبت کا اثر ہوتا ہے، پتھر لوگ جو پتھر ہوتے ہیں ان کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ماہرین نے کہا جو پہاڑی علاقے کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کا واسطہ چٹانوں سے پڑتا ہے، جن کا واسطہ پتھروں سے پڑتا ہے، ان کے مزاج میں سختی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں درستگی ہوتی ہے، اور جو نرم اور ہموار زمین پر رہنے والے ہوتے ہیں ان کے مزاج کے اندر نرمی ہوا کرتی ہے۔ تو پتھر کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے صحبت کا نعم البدل نہیں ہوتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، اے اللہ کے محبوب کلمہ پہلے پڑھ لوں یا جہاد میں شامل ہو جاؤں؟ فرمایا کلمہ پہلے پڑھ لو۔ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جہاد میں شامل ہو گئے، کفار سے قتال کرتے کرتے خود جام شہادت نوش کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، فرمایا عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت پا گئے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، زندگی میں کبھی حج نہیں کیا، زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، لیکن اگر پوری دنیا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں سے بھر جائے تو بھی وہ اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے انسان کو صحبت سے جو ملتا ہے کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید میں ہمیں ایک واقعہ نظر آتا ہے، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس واقعے کو قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ، 5، 6 یا 7 نوجوان تھے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گھر سے نکل گئے تھے، پہاڑ میں چلے گئے، ایک غار میں قیام کر لیا۔ اللہ رب العزت نے جب وہ ایمان بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ وہ کتا نیک لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ اللہ کو اتنا پسند آیا، اس کتے کا تذکرہ بھی قرآن میں کر دیا، فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ۔ اب یہ نوجوان غار کے اندر چلے گئے، کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، اللہ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ اب وہ 1-2 گھنٹے کی نیند نہیں تھی، 2-4 دنوں کی نیند نہیں تھی، بلکہ مفسرین فرماتے ہیں 300 سال کے عرصے تک محیط وہ نیند تھی، 300 سال تک وہ سوتے رہے۔ اب آپ غور کریں، اگر انسان ایک ہی کروٹ پر اتنا لمبا عرصہ سوئے گا تو زمین کی مٹی اس جسم کے حصے کو کھا جائے گی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کا انتظام کر لیا۔ وہ کیسے کہ اللہ نے فرشتوں کو مامور کر دیا ہر کچھ وقت کے بعد ان نوجوانوں کی کروٹ بدلتے رہنا تاکہ زمین کا وہ حصہ ان کے جسم کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو فرشتے ان نوجوانوں کی کروٹ کو بدلا کرتے تھے وہ فرشتے اس کتے کی کروٹ کو بھی بدلتے تھے۔ کتا کتنا خسیس جانور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کتا کسی برتن کو منہ لگا لے، اس برتن کو 7 مرتبہ اچھی طرح دھو لو، 8ویں مرتبہ ریت سے رگڑ رگڑ کے دھو لو، اتنا خسیس جانور ہے۔ لیکن کتا بھی جب نیک لوگوں کی صحبت میں آ جاتا ہے اس کی کروٹ کو بدلنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ اور دوسری وجہ، دوسرا فائدہ جو اللہ والوں سے محبت رکھتا ہے، جو اللہ والوں کی محبت دل میں رکھتا ہے، یہ محبت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور پھر یہ محبت اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ
وجد حلاوت الایمان، جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر لے گا۔ تو اندازہ لگائیں یہ محبت اللہ کی رضا کا سبب بن رہی ہے، یہ محبت انسان کے ایمان کے مکمل ہونے کا سبب بن رہی ہے۔ تو اس لیے ان اللہ والوں کے اوپر چہرے پر جب محبت کی نظر انسان ڈالتا ہے، اللہ اس کے ایمان کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ قرآن مجید سے اس کی دلیل ملتی ہے۔ فرعون کے زمانے میں جادوگروں نے اس کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ اس وجہ سے اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی فرمائی کہ اس بچے کو ایک صندوق کے اندر ڈال کر دریا کے حوالے کر دو، اور یہ بچہ اس تک پہنچ جائے گا جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہے۔ والدہ نے بچے کو صندوق میں ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچے تھے، ان کو صندوق میں ڈالا، دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ صندوق دریا کی لہروں پر تیرتا تیرتا جب کنارے لگا تو کنارے پر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا۔ غلاموں نے صندوق کو پکڑ لیا، باہر لے کر آئے، صندوق کو کھولا تو اندر ایک بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبت کی تجلی ڈال دی۔ جیسے ہی اس بچے کو دیکھا، فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا اور ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، اتنے ہزاروں بچوں کو قتل کرنے والا انسان، بیوی کہتی ہے لا تقتلوا، قتل نہیں کرنا، فرعون اس کی بات مان جاتا ہے۔ حضرت والد صاحب یہاں پر ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں آج کل کی بیویاں یہ شکایت کرتی ہیں کہ خاوند ہماری بات نہیں مانتے، خاوند ہماری بات نہیں سنتے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، بڑے بڑے فرعون بھی بیویوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کی باتوں کو مانا کرتے تھے۔ جب اس نے کہا لا تقتلوا، فرعون نے قتل نہیں کیا۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ تو فرعون نے جواب دیا یکون لکی و اما فلا حاجت لی، یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کچھ وقت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرما دیا۔ فرعون کی بیوی تو ایمان لے آئی، فرعون ایمان نہیں لے کر آیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو اقر فرعون بانہ قرۃ عین لہ، اگر فرعون بھی اقرار کر لیتا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، کما اقرت بھی امرأتہ، جیسے اس کی بیوی نے اقرار کیا تھا، اللہ اس کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے۔ تو اندازہ لگائیں جب انسان ان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، یہ ان کے ایمان کے تحفظ کا سبب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ نازل ہوا اور وہ فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا مثل من، کس طرح کے لوگ، کوئی مثال بتا دیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا مثل مالک ابن دینار و ثابت البنانی و ایوب السختیانی، یہ لوگ ہیں جن کے میں نام لکھ رہا ہوں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔
تو ابراہیم ادم نے پوچھا انا منہم، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا لا، آپ ان لوگوں میں شامل نہیں۔ ابراہیم ادم نے کہا جب آپ ان لوگوں کا نام لکھ لیں تو آخر میں میرا نام لکھ لیجئے گا کہ میں ان لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں۔ فنزل الوحی، اللہ نے فرشتے پر وحی نازل فرما دی، ان اکتبہ اولہم، ابراہیم ادم کا نام سب سے اوپر لکھ لو۔ تو جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے، تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، انسان کے ایمان کی تکمیل کا سبب بنتا ہے۔ اور تیسری ایک نعمت جو صحبت سے نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو اس کو ایک باطنی نور ملتا ہے جس کو ہم فیض کہتے ہیں، اچھے اثرات ہوتے ہیں، یہ باطنی نور سینے سے سینے میں منتقل کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو فیض ہوتا ہے، باطنی نور ہوتا ہے، اگر ہم حدیث مبارکہ مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ نور منتقل کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارے مشائخ الحمدللہ کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں کرتے تھے، ہر چیز کی دلیل انہوں نے حدیث مبارکہ سے لی۔ فیض منتقل کرنے کا ایک طریقہ کپڑے کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، میں آپ سے جو حدیث مبارکہ سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرما دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چادر بچھا دو۔ میں نے چادر بچھا لی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انداز میں 3 لپیں بھر کے میری چادر کے اوپر کچھ انڈیلا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن ایسے جیسے کوئی چیز اٹھا کر میری چادر میں ڈال رہے ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو۔ فرماتے ہیں میں نے اس چادر کو سینے سے لگا لیا، اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولا۔ اب کیا چیز تھی؟ کچھ نظر نہیں آ رہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چادر میں کیا ڈال رہے ہیں، وہ نور تھا، وہ فیض تھا جو چادر میں منتقل کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر کے ذریعے حضرت ابو ہریرہ کے سینے میں منتقل کر دیا۔ ممکن ہے کسی کو اشکال وارد ہو جائے، کسی کو یہ شبہ پڑ جائے فیض منتقل کرنا ہے تو ڈائریکٹ کر لیا جائے، چادر کی کیا ضرورت، کپڑے کی کیا ضرورت؟ تو یہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ کئی مرتبہ امور معنویہ کے لیے وہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے جو امور حسیہ کے انتقال کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شق صدر کا واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے پاس 2 فرشتے آئے، ان کے ہاتھ میں ایک تشت تھا، وہ تشت حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور انہوں نے وہ تشت میرے سینے میں انڈیل دیا۔ اب حکمت اور ایمان ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، پھر تشت لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاکہ دل میں اچھی طرح پختگی ہو جائے، اچھی طرح منتقل ہو جائے۔ تو بعض اوقات امور معنویہ کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو امور حسیہ کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خواتین کو بیعت فرماتے تھے باقاعدہ کپڑا بچھایا جاتا تھا جس کے ایک کنارے کو خواتین پکڑتی تھیں، دوسرے کنارے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکڑتے تھے، اور اس طرح بیعت کر لی جاتی تھی۔ جب خیبر کے اوپر حملہ کرنا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں تلوار دوں گا یحب اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلوار دی گئی، لیکن خیبر کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر ان کی دستار بندی کروائی گئی۔ اب کسی کو جہاد پر بیٹھنا ہو تو اس کو کوئی تلوار دی جاتی ہے، اسلحہ دیا جاتا ہے، زیرہ دی جاتی ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہوگا، یہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ دستار بندی تو کوئی نہیں کرتا، کپڑا تو کوئی نہیں باندھتا، وہ فیض تھا
جو امامے کے کپڑے کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل فرمایا۔ بلوچستان کے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ارض محمد رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھتا تھا اور حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو میں نے خواب دیکھ لیا کہ خواب کے اندر میری ہی کلاس کے کچھ لڑکے گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اگر یہ دارالعلوم کے طلباء ہیں تو میں بھی دارالعلوم میں پڑھتا ہوں، اگر یہ بخاری پڑھنے والے ہیں تو میں بھی بخاری پڑھتا ہوں، اگر یہ حضرت مدنی کے شاگرد ہیں تو میں بھی حضرت مدنی کا شاگرد ہوں، تو یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں کیوں نہیں اڑ رہا؟ تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں کہنے والے نے کہا کہ یہ کسی اور وجہ سے ہے۔ تو فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے غور کر لیا کہ کون کون سے طلباء مجھے نظر آئے تھے۔ تو پھر جب میں نے ان کے حالات کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ جہاں وہ دیوبند کے اندر باقاعدہ حضرت مدنی سے بخاری شریف کا درس لیتے تھے، وہیں انہوں نے حضرت مدنی سے باقاعدہ بیعت کا تعلق بھی قائم کیا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں بھی حضرت مدنی سے بیعت کروں گا، تو میں نے حضرت سے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا عصر کے بعد کمرے میں آ جانا، وہیں پر مجلس ہوگی اور بیعت ہوگی، تم بھی بیعت ہو جانا۔ فرماتے ہیں عصر کے بعد میں کمرے میں گیا تو کمرے کے اندر لوگ تھے، رش تھا، تو مجھے کمرے کے دروازے پر ہی جگہ ملی، میں وہیں بیٹھ گیا۔ مجلس کے اختتام پہ حضرت نے کپڑا پھیلا دیا، فرمانے لگے جو بیعت کرنا چاہتے ہیں اس کپڑے کو پکڑ لیں۔ فرماتے ہیں وہ کپڑا مجھ تک نہیں پہنچ سکا، میں دور بیٹھا تھا، میں نے وہیں سے آواز لگائی حضرت کپڑا مجھ تک نہیں آیا۔ حضرت نے فرمایا آپ تک کپڑا نہیں پہنچا، اپنا رومال لیا، حضرت نے اپنے رومال کو یوں سمیٹا، میری طرف پھینکا، وہ رومال سیدھا میرے سینے پر لگا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ فرماتے ہیں جب میں ہوش میں آیا کمرہ خالی ہو چکا تھا، حضرت بھی کمرے سے جا چکے تھے۔ اب آپ بتائیں ایک رومال کسی کے سینے پر لگ جائے تو بے ہوش کون ہوتا ہے؟ وہ فیض تھا جو حضرت نے کپڑے کے ذریعے ان کے سینے میں منتقل کیا تھا۔ تو کپڑے کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک بڑے کام کے لیے بھیجنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ آپ یہ کام کر آئیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب مجھے گھوڑے کی سواری کرنے میں ڈر لگتا ہے، گھوڑے کے اوپر بیٹھنے میں ڈر لگتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جیسے ہی میں نے یہ کہا فوضع یدہ فی صدرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا، حتی رأیت اثر اصابعہ فی صدرہ، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کا اثر میں نے اپنے سینے پر محسوس کر لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں گھوڑے کی سواری سے کسی کو ڈر لگے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، طریقہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں ڈرنے والی بات نہیں ہے، آپ اچھی طرح بیٹھنا، زین کو اچھی طرح کس لینا، مہار کو اچھی طرح پکڑ لینا۔ سینے پر ہاتھ کون رکھتا ہے؟ وہ فیض تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جو خوف تھا وہ میرا ختم ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ سنیں، وہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں کا اثر میں نے اپنے سینے میں محسوس کر لیا، ہاتھ کا نہیں، انگلیوں کا۔ اگر کسی انسان کی انگلیاں لمبی ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو انگلیاں مبارک دراز تھیں عام انسان سے، اور وہ انسان جب کسی کے سینے پر یوں ہاتھ رکھ دے تو یہ 5 انگلیاں بالکل اسی جگہ پر آتی ہیں جہاں ہمارے مشائخ نے 5 لطائف کی نشاندہی کر لی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ہمارے مشائخ کتنا ایک ایک چیز کے پیچھے حدیث مبارکہ کو لے کر آئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا حضرت بعض اوقات مجھے خیال آتا ہے کہ میں کافر ہو جاؤں، ایمان چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو سینے پہ ایک زوردار تھپڑ لگایا اور فرمایا جا دفع ہو جا، اسلام کو تجھ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت کے الفاظ جو تھے الفاظ تھے، معلوم نہیں تھپڑ
تھپڑ میں کیا تاثیر تھی، اس کے بعد مجھے زندگی میں دوبارہ یہ خیال کبھی نہیں آیا۔ ہاتھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے، آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے کہ انسان اللہ والوں کی آنکھوں میں آتا ہے، یہ اللہ والے آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل کرتے ہیں۔ ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، ہم وہ ساقی ہیں کہ دیوانہ بنا دیتے ہیں، جام خالی ہو تو نظروں سے پلا دیتے ہیں۔ اللہ والے نظر اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں ایسی تاثیر پیدا کر دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر لگنا حق ہے۔ اب اس کے اندر بری نظر یا اچھی نظر نہیں فرمایا، نظر لگنا حق ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَزِدُّ هَذَا النَّظْرِ نَظْرُ الْعَارِفِينَ، ان بری نظر کی جو ضد ہے، اس کا جو توڑ ہے، وہ عارفین کی نظر ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّأْثِيرِ الْأَكْثِيرِ يَجْعَلُ الْفَاسِقَ صَالِحًا، یہ اللہ والوں کی نظر اپنے اندر بہت تاثیر رکھتی ہے، یہ فاسق انسان کو نیک بنا دیا کرتی ہے، والجاہل عالما، جاہل کو عالم بنا دیتی ہے، والکافر مؤمنا، کافر کو مومن بنا دیتی ہے، والکلب انسانا، کتے جیسی خصلت رکھنے والے انسان کو بھی صحیح معنوں میں انسان بنا دیا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آنکھوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس لیے کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ ان کے دل میں وہ نور ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے وہ فیض منتقل کر دیا کرتے ہیں۔ امام شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ایک جگہ درس دینے کے لیے جاتے تھے تو راستے میں جس جگہ سے گزرنا ہوتا تھا وہاں پر ایک ڈاکو کا ڈیرا تھا۔ لوگ اس خوف سے اس راستے سے گزرتے نہیں تھے، لیکن امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کو مجبوری تھی اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہیں سے گزرتے، درس دیتے، وہیں سے واپس آ جاتے۔ لیکن کبھی حضرت نے نہ اس ڈاکو سے گفتگو کی، نہ ڈاکو نے حضرت کو کچھ تنگ کیا۔ کافی عرصہ اسی طرح گزرتا رہا۔ ایک مرتبہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے، وہ ڈاکو آگے بڑھا، اس نے سواری کی مہار پکڑ لی اور کہنے لگا لوگوں کو حدیثیں سناتے ہو، مجھے بھی سناؤ۔ اب یہ حدیث مبارکہ کا ادب نہیں ہے کہ اس انداز میں حدیث سنی جائے، تو شروع میں تو حضرت نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے نکل جاؤں، لیکن اس نے مہار بہت مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی، تو حضرت نے اس کو جلال کی نگاہوں سے دیکھا اور سند متصل کے ساتھ حدیث پڑھی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحیی فصن ما شئت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر تو جو چاہے کر۔ اب اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے محدث ہیں، آج انہوں نے ایسے الفاظ مجھے سنا دیے، میں بہت برا ہوں، لہٰذا مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر اس نے توبہ کر لی، حضرت کے شاگردی میں آ گیا، حضرت سے حدیث مبارکہ کا اتنا علم حاصل کر لیا، وقت کا اتنا بڑا محدث بن گیا کہ امام بخاری بھی اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئے۔ آج اسی ڈاکو کو محدثین کی دنیا میں عبداللہ بن مسلمہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ امام بخاری بھی اس کے شاگرد ہیں۔ جب اللہ والے کی نظر پڑ جاتی ہے، اس طرح انسان کے من کی دنیا بدلتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے فیض منتقل ہوتا ہے، سینہ لگا کر فیض منتقل کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور یہ دعا مانگی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس کو فقاہت عطا فرما دیجئے اور اس کو علم تفسیر عطا فرما دیجئے۔ آج دنیا جانتی ہے امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ایک بچے کو دعا دینی ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا دی جا سکتی ہے، زبانی کلامی دعا دی جا سکتی ہے، سینے سے لگا کر دعا کون دیتا ہے؟ وہ فیض تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سینے پر منتقل فرما دیا تھا۔ معزز سامعین، ہم خوش نصیب ہیں
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی ہی شخصیت کے قدموں میں لا کر بٹھا دیا جو ایک کامل شیخ ہیں، متبع سنت ہیں، کیونکہ کامل شیخ کی نشانی ہی یہی ہے کہ وہ سنت کا دیوانہ اور مستانہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کر لیں، جو وقت ان کی صحبت میں گزاریں دنیاوی اغراض سے ان کی صحبت میں نہ آئے. دنیاوی اغراض تو کافروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، ہم فقط اخلاص کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھیں. اللہ جو نور آپ نے ان کے سینے میں عطا کیا ہے وہ نور ہمیں بھی عطا فرما دے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب نعمتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں عام طور پر تب قدر آتی ہے. اس لیے کہا بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں. بخت جب بیدار تھا بیدار آنکھیں سو گئیں. سو گیا جب بخت بیدار آنکھیں ہو گئیں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے شیخ کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ نور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے منتقل ہو کر مشائخ کے سینے کے ذریعے اللہ نے ہمارے شیخ کے سینے میں منتقل کیا، اللہ اس نور کاملہ کو ہمارے سینے میں بھی منتقل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.